اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات میں عقائد کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے پیغمبروں کو حاصل ہونے والی عصمت کی حقیقت۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو گفتگو ہوگی یا یہ جو دروس ہیں، یہ مختصر انداز مگر جامع انداز میں جتنے عقائد سے مربوط معارف ہیں، جتنی ابحاث ہیں، ان کو اس حد تک بیان کیا جائے کہ ہمارا ایک عام نوجوان جو کالج یونیورسٹی کا ہے، یا ایک دیندار نوجوان، یا یہ ہمارے جو ابتدائی طالب علم ہے کارشناسی ارشد کے، ان کے لیے یہ عقائد کی ابحاث حل ہو جائیں۔ جو تخصصی اور اسپیشلائزیشن کی بحث ہے انشاءاللہ وہ خدا نے توفیق دی تو دقیق انداز میں اس کے بعد جو چند البتہ موضوعات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے پیغمبران الہی انبیاء علیہم السلام جو ہیں، ان کی عصمت کہاں کہاں، یعنی اس کا موقع محل کہاں ہے، کس چیز میں، کس جگہ پر وہ معصوم ہیں، پہلے وہ بیان کر کے اس کے بعد باقاعدہ بحث شروع کریں گے کہ عصمت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور یہ جو ہم بیان کریں گے اس کے مختلف مجالات یعنی مختلف حوزات کے، اس میں کیسے یہ معصوم ہیں۔ جو بحث ہو سکتی ہے مراتب میں یا ابعاد عصمت میں، وہ تقریباً 6 قسم کے ابعاد ہیں یا مراتب ہیں جس میں عصمت کی بحث ہوتی ہے۔ پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، وحی کو حاصل کرنا یعنی دریافت وحی اور ابلاغ وحی، یعنی خداوند عالم سے وحی کو حاصل کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس میں نبی معصوم ہوتا ہے۔ ایک بحث یہ ہے، آیا سارے قبول کرتے ہیں، آیا ممکن ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسرا مرتبہ یا بعد جو ہے وہ ہے کہ شریعت الہی پر خود نبی کا عمل کرنا، یعنی عمل کرنے میں بھی شریعت الہی پر، دین الہی پر عمل کرنے میں بھی نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ پہلا تو تھا نا خدا سے وحی لینا اور لوگوں تک پہنچا دینا، اس میں معصوم ہونا چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، خدا بند عالم کا صحیح اور پیور ناب پیغام جو ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ دریافت بھی کرے گا، پہنچائے گا بھی صحیح، خود جو ہے آیا جو عمل کرنے میں ان احکامات پر نبی کو معصوم ہونا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ہاں، تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ تیسرا بعد جو ہے یا تیسرا مرتبہ جو ہے وہ ہے کہ نبی جو ہے وہ شریعت پر عمل کرنے میں خطا نہ کرے، حتیٰ اس سے بھول چوک بھی نہ ہو، انکار تو دور کی بات ہے، وہ خطا بھی نہ کرے، یعنی خطا سے بھی معصوم ہو۔ معصوم عن الخطا ہم کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یعنی وہ شریعت پر عمل کرنے میں بھول چوک کا بھی شکار نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز 3 رکعت واجب پڑھنی تھی، یہ بھول کے 5 یا 4 پڑھ گیا یا 2 پڑھ گیا، تو کہتے ہیں نہیں، نبی کو اس میں بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے، یہ بعد میں بحث ہوگی۔ چوتھا مرتبہ نقطہ یا بعد جو ہے وہ ہے کہ مصالح اور مفاسد، یعنی دین کی مصلحت کس میں ہے، دین اور لوگوں کی زندگی کا مفسدہ کس میں ہے، اس کی تشخیص کرنے میں بھی نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آیا ابھی کسی گروہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے یا نہیں، ابھی دشمن کو جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگوں نے اعتراض بھی کیے، صلح حدیبیہ جو ہے، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مکہ کی طرف گئے حج عمرہ کرنے کے لیے، اس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ مانے ہو گئے۔ اب بعد ہمارے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے حتماً کرنی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت اس میں سمجھی کہ ان کے ساتھ وہ جو معاہدہ ہوا، جس کی بعد جو ہے شکوک ظاہری طور پر جو بات شکیں، وہ ظاہری طور پر جو ہے اسلام کے مفاد میں نہیں تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے امضا کیے،
ان کو قبول کیا، حتیٰ بعض صحابہ کرام نے سخت اس پر جو ہے وہ اعتراض بھی کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیے کہ آیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں میں یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور باقی جو واقعات کتابوں میں لکھے پڑے ہیں۔ اب یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہتر سمجھتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اس لیے اس میں ہے کہ اس دفعہ اگر وہ نہیں بھی کرنے دیتے تو نو پرابلم، لیکن یہ معاہدہ کرنا چاہیے، آئندہ سال کے لیے رستہ کھل رہا ہے، اور جو اس کے فوائد تھے جو بعد میں پتہ چلا، جبکہ ظاہری طور پر جو ہے بعض چیزیں بڑی سخت خلاف تھی، جن میں سے ایک تھا کہ اگر مسلمان جو ہے وہ کوئی کافر ہو کے یا مشرک ہو کے اگر ہماری طرف آ جاتا ہے تو ہم آپ کو واپس نہیں دیں گے، لیکن ہمارا کوئی جو ہے مسلمان ہو کر آپ کے پاس گیا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اور یہ ظاہری طور پر اب جو ہے درست نہیں تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ مصلحت اسی میں ہے۔ اور ایک عالم کو بھی کہتے ہیں نا کہ زمانہ شناس ہونا چاہیے، العالم بزمانہ ہی لا یحجم علیہ اللوابس، جو زمانے کا عالم ہوتا ہے شبہات اس کے اوپر جو ہے احاطہ نہیں کرتے۔ مثلا آج کس جگہ پر بولنا ہے، یہ اعتراض آپ نے دیکھا ہوگا نا، گروپوں میں ہو رہے ہیں، علماء جو ہے فلاں کے خلاف نہیں بولتے، فلاں عالم یہ کر رہا ہے، فلاں ذاکر یہ کر رہا ہے، فلاں راہبر کیوں نہیں بولتے، وہ راہبر نہ ہوئے، راہبر پھر آپ ہو گئے۔ بابا جو راہبر ہوتا ہے یہ حقیقی عالم دین ہوتا ہے، وہ زمان اور مکان کی تشخیص دینا اس کا کام ہوتا ہے کہ کون سا کام اہم ہے، کون سا مہم ہے۔ مثلا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دو جو ہے شرابی، زانی اور آوارہ قسم کے جو ہیں وہ ولایت کے نام پر علماء کو گالیاں بک رہے ہیں، ولایت فقیہ کے خلاف جو ہے وہ جو ہے بکواس بازی کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، مرگ بڑھ اور کیا کچھ کر رہے ہیں، تو آیا ہمیں بھی مقابلے میں ایسے ہی ان کو گالیاں دینا شروع کر دینا چاہیے؟ اول تو ہم شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، اور کس حد تک بولنا ہے، کیا کرنا ہے، بہر علماء کی تشخیص، البتہ اس میں اختلاف نظر ہو سکتی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جس کو بھی آپ راہبر یا عالم حق تسلیم کریں گے، تشخیص دینا اس کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ لہذا جو نبی خدا ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، جو پیغمبر ہوتا ہے خدا بند عالم کی طرف سے، اس کو جو ہے مصالح اور مفاسد کی تشخیص میں خطا نہیں ہونا چاہیے، ایسا وہ کام نہ کر بیٹھے کہ بعد میں اس کا مفسدہ اتنا زیادہ ہو کہ دیکھے کہ نعوذ باللہ یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے اوپر انگلی نہ اٹھے۔ تو مصالح اور مفاسد کی تشخیص میں بھی نبی کو معصوم ہونا چاہیے۔ پانچواں بود یا مرتبہ یا نقطہ جو ہے عصمت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ حتیٰ امور عادی میں بھی نبی کو خطا نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ ہمارے بعض مسلمی فرقے جو ہیں وہ اکثر ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ عادی امور میں جو وحی اور دین سے ہٹ کر نبی خطا کر سکتا ہے، بلکہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر نعوذ باللہ خطا کی، وہ بعض حدیثیں لے کر آتے ہیں جن کو ہم بہرحال ضعیف یا جعلی سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے، یہ ایک مقام ہے کہ امور عادی میں بھی جو ہے نبی کو عقل یہ کہتا ہے کہ خطا نہیں کرنی چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ عقلی دلیل ہے، اور اس کی عقلی اور نقلی دلیل وہ بعد میں انشاءاللہ ہم کے سامنے بیان کریں گے۔ لہذا پانچواں مرتبہ کیا ہو گیا یا بود کیا ہو گیا عصمت کا، کہ نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو امور عادی یعنی اپنی عادی زندگی میں بھی خطا سے پاک ہونا چاہیے، مبرہ ہونا چاہیے، معصوم عن الخطا ہونا چاہیے۔ اور چھٹا اور آخری بعد اور مرتبہ جو ہے عصمت کے بارے میں کہ خطا تو دور کی بات، حتیٰ وہ ایسے امور جو نفرت آور ہیں، جو باعث نفرت ثابت ہوتے ہیں، چاہے تکوینی جسمانی طور پر، چاہے عادات اور خصلت کے حوالے سے، یعنی ہر وہ کام جو لوگوں میں باعث تنفر ثابت ہو، مثلا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یا کوئی بھی نبی جو ہے اس کو پی سی یا جو ہوتے ہیں مثلا کوڑ کا مرض نعوذ باللہ ہو جانا، یا مثلا بھینگا ہونا، یا نعوذ باللہ جو ہے لنگڑا ہونا، یا جسمانی طور پر ایسا نقص ہونا کہ جس سے عموماً معاشرے میں ہوتا ہے، اس میں کوئی دین کا تو تعلق نہیں ہے، عقل کا تو تعلق نہیں، عموماً معاشرے میں وہ کیا ہو، نفرت کا باعث ہو۔ جیسے کہ آج کل بھی بعض پڑھے لکھے بڑے ہوتے ہیں، بعض سادات جو ہوتے ہیں بیچارے کالے رنگ کے بھی ہیں، مثلا افریقہ میں
ہمارے ادھر طالب علم پڑھتے ہیں سید ہیں، اولاد زہرا سلام اللہ علیہا سے ہیں، لیکن کیونکہ وہاں گئے اسی ماحول میں شادیاں کیں، پھر وہ اس ماحول کی آب و ہوا خوراک اس حوالے سے ان کا رنگ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے لوگ بعض اعتراض کرتے تھے، یا ہمارے اپنے طالب علم یار یہ کیسے سید ہیں، ہر بیچاروں کے پاس شجرہ موجود تھا باقاعدہ متدین نیک پڑھے لکھے، لیکن یہ تو چلو کیونکہ نبی نہیں ہے نا، امام نہیں ہے نا، راہبر نہیں ہے نا، ایک عالم ہے فلاں، نبی کے لیے اور بعد میں اس طریقے سے امام کی بیعت پہ آؤں گا، یا نبی جو ہے مثلا جنگ پر لے کر جائے، جیسے سختی ہو تو جناب لوگ بھاگا ہوا اور تلواریں چھوڑ دو پہاڑوں پر بکریوں کی طرح چھلانگے لگاتا آگے آگے بھاگ کے جا رہا، یا نعوذ باللہ جو ہے آپ نے جو اس کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں صحابہ، یا مثلا جو اس کے دوست کمپنی والے، یا راہ جاتے ہوئے مثلا کفار و مشرکین کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی لڑکی پر عاشق ہو جائے، غلط طریقے سے اس کے پاس پیغام بھیجنا شروع کر دے، حالانکہ شرعاً تو کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی سے عشق ہو گیا تو آپ نکاح کا شادی کا پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن بعض کام نبی تو کیا حتی راہبروں کے لیے بھی ائمہ کے لیے بھی یہ جائز نہیں، ان کو معصوم ہونا چاہیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے میری مثالوں میں کوئی مناقشہ کر لے، تو عقل یہ کہتا ہے کہ ہر ایسا امر جو باعث نفرت ہو لوگوں میں، چاہے جسمانی طور پر چاہے روحانی یا اپنی خصلتوں اور صفات میں، نبی کو ان سے مبرہ اور معصوم ہونا چاہیے۔ یہ 6 جو ہیں مراتب ہیں وحی کے۔ اب یہ ہے کہ آیا واقعہ ان سب میں نبی کو معصوم ہونا چاہیے یا نہیں؟ عادی امور میں مثلا یا نبی نعوذ باللہ جو ہے اس کی جسمانی طور پر ہو سکتا ہے، اس کی عادات نعوذ باللہ غلط ہو سکتی ہیں، اس میں عصمت ضروری نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ بحث کریں گے۔ تو پہلے ہم جو بحث شروع کریں گے وہ ہے عصمت جو ہے، لغت میں عصمت کے کیا معنی ہیں اور اصطلاح میں کیا معنی ہیں۔ اور دوستان عزیز جو سامنے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو چلو واقف ہی ہیں، جو ہمارے مومنین گھروں میں بیٹھ کے جو باقاعدہ حوضوی طالب علم نہیں بن سکے، جنہوں نے باقاعدہ کتابیں حوضوی نہیں پڑھی اور ایک عقائد کو سن رہے ہیں یا میرے علاوہ بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ عقائد کی بحث کو حد عقل یہ وجوب کی حد تک چلا جاتا ہے جتنی ضروری ہے، واجب احکام میں بھی عقائد میں بھی۔ ابتدائی طور پر آپ کو ان ابحاث کا پتہ ہونا چاہیے، عصمت کو کیوں عصمت کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی، کیونکہ جب نہیں پتہ ہوتا تو اس سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اشتباہات پیدا ہوتے ہیں، اور جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں، اور معاند دشمنان اور مخالفین وہ کیا کرتے ہیں، بہت عجیب و قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے میڈیا پر دور تھا، یہ جو حالات لگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آیات اللہ، یہ تو ائمہ ہیں، یہ دیکھو جی آپ نے جو ہے علماء کو کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، علم کے سمندر تو علامہ وہ ہیں، یہ اپنے علماء کو کہتے ہیں، اور اس امام کہتے ہیں، یہ دیکھو جی امام خمینی کو، رہبر کو جو امام کہتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ہم نے سنے تھے امام 12 ہیں، انہوں نے اب 14 اور 16 بنا لیے فلاں، جبکہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اصطلاحی امام ہیں اور منصوص من اللہ ہیں۔ یہ ہم جن کو حتی امام جماعت کو بھی امام، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی جو آگے رہبر ہوتا ہے نماز پڑھانے والا، کہ ہم اقتدا کرتے ہیں، مقتدی اقتدا کرنے والا، یا امام جمعہ، یہ لغوی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اصطلاحی میں نہیں ہے۔ اور ساتھ حتی ان کے مضاف یا اس کی صفت بیان کرتے ہیں، امام جمعہ، جمعہ کا امام، مضاف الیہ ہے، جمعہ کا امام، مسجد کا امام، جماعت کا امام، امام جماعت، جماعت کا امام، امام جمعہ، جمعہ کا امام، امام مسجد، مسجد کا امام، امام کعبہ، کعبہ کا امام، یعنی کعبہ میں جو جماعت کراتا ہے۔ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یا امام خامنائی، یعنی جو آج کے دور میں ائمہ کی نیابت میں جو ولی فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، جو ہماری مذہبی اس دین و دنیا میں رہنمائی کر رہا ہے۔ نہ یہ کہ یہ کوئی معصوم ہے، یہ منصوص من اللہ، نہ یہ معصوم ہے، امکان ہے ان سے بھی خطا کا، منصوص من اللہ بھی نہیں ہے۔ ہاں ائمہ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ولایت فقیہ کی یا مجتہد اور فقیہ کی بحث ہوتی ہے اس میں تفصیلات آپ جانتے ہیں، لہذا جب بھی کوئی بحث ہوتی ہے کم از کم آپ مہربانی کریں اس حد تک ہو کہ آپ نے عقائد کا ایک دورہ کیا ہوا، یعنی ایک دفعہ پڑھا ہوا، آپ کو پتہ ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہے، بعد کیا ہے، قیامت کیا ہے، بہشت کیا ہے، جس میں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے ایک معارف کا دورہ کلن میں دین اور مذہب کا کرا چکا ہوں، یوٹیوب پہ ہے، جو دوست پڑھنا چاہیے یقیناً
یعنی سٹیپ بائی سٹیپ خدا جانتا ہے کہ اس کے دور میں میری نظر سے اتنا اچھا کوئی دورہ یا کتابیں نکلی جو دین کی ایک مختصر لیکن اعلیٰ اور جامع قسم کی تصویر پیش کریں. یعنی 7 کتابوں میں انہوں نے کورس بنایا تھا، اور ان 7 کتابوں کو پھر میں نے کوشش کی کہ انتہائی سادہ انداز میں بیان کروں. ابھی ترجمہ بھی بعض دوست کر رہے ہیں ان کتابوں کا، اور بھی ہوں گی، لیکن خدا کے لیے سارے دن میں کوئی 15-20 آدھا گھنٹہ نکال کے اپنی دین فہمی کے کورس. آج سوشل میڈیا پہ اتنے علماء جو ہیں بیچارے، یوٹیوب چینل بھی بنائی ہوئی ہے، اس کے بعد فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، مختلف. حتیٰ آپ حکم بھی کریں کہ ہم آگا صاحب یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو مفت میں آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ سے پیسہ بھی نہیں لیتے. پہلے تو تھا عالم دین کو بلائیں یا ذاکر کو بلاتے ہیں، اتنا خرچہ ہو جاتا ہے فلاں. آج تو سارا چیز جو آپ نے نیٹ سے استعمال کرنا ہی کرنا ہے. اکثر بچوں تک کہ عورتوں اور مردوں سب کے پاس، نوجوانوں کے پاس موبائل ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ہیں، تو اس میں سے گھنٹہ ٹائم رکھ لیں. میرا بیان پسند نہیں آتا یا مجھ سے ہو سکتا ہے کسی کو اختلاف ہو گیا ہو، ایک اور آدمی وہ نہیں ہے تو وہ، مطلب کئی علماء. اب تو الحمدللہ آپ جو ہے ریسرچ کریں گے، سرچ کریں گے اس پر، معذرت چاہتا ہوں، اس پہ جو ہے یوٹیوب وغیرہ پر یا فیس بک پر، گوگل کہیں بھی، تو آپ کو ہر قسم کو مل جائیں گے. خدا کے لیے آ جائیں. یعنی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو پہلے آپ کورس میں نے یہاں پہ تدریس کیا بھی ہے، اب یوٹیوب پر موجود ہے، کیسی پیاری کہ سب سے پہلے ہمارا اکثر پتہ ہے کیا جھگڑا بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ بھی دلیل ہے، میرے پاس بھی دلیل. پہلے پتہ تو ہونا چاہیے دلیل کہتے کس کو ہیں. عقلی دلیل کیا ہے، نقلی دلیل. نقلی یعنی جو قرآن و حدیث سے ہم دیتے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کا واقعاً یہ یقین آور ہے، شہود کیا ہے، معرفت کیا ہے. یہ جو ہم عقلی دلیل بناتے ہیں، صغرا کبرا کیا ہے، مغالطات کیا ہے، معرفت کیسے ہم حقیقت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے جو ہے ہم یہ ساری چیزوں کو پہلے پوری معرفت شناسی بڑے اچھے انداز میں. اس کے بعد پہلے انسان اور جہان کی شناخت اور پہچان، انسان اور جہان کیا ہے. پھر جو ہے یعنی واقعاً اس کا ظاہر کیا، باطن، ظاہر اور باطن ہوتا بھی ہے، روح اور جسم اور بواطن اور عالم برزخ، اور یہ کیا ہے واقعاً. یعنی پہلے پڑھیں تو صحیح، کو پتہ تو چلے. یہ پہلے کچھ چیزیں حل ہوں، پھر اس کے بعد بحثیں کریں. پھر خدا کی شناخت، اللہ کی شناخت، اس میں اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی ذات کیسے، کیا دلیلیں. واقعاً خدا کو یقین تو ہم تو وہی یار بھائی چانس مسلم، ٹھیک ہے جی مانا ہوا ہے، لیکن کون سا خدا پتہ نہیں ہم نے مانا ہوا ہے جو ہماری زندگیوں میں جس کے اثرات ہی نہیں ہیں. نہ ہم کسی کی توہین کرنے سے جو ہے ڈرتے ہیں، نہ تہمت لگانے سے. اسلام اور دین کے نام پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، علماء پر تنقید اور تہمت کون کر رہے ہوتے ہیں جو خود عالم نہیں ہیں. اپنا وہ انجینئر ہے، میڈیکل ہے، اس شعبے کی، اس میں ترقی اگر ہے، کاش محنت کرتے اور 10 لوگوں کی اور رہنمائی کرتے تو ایک انقلاب آ گیا ہوتا. کار وہ رہے ہیں، کمائی جو آئے گا وہ علماء پر. اچھا ایسا نہیں کہہ رہا کہ علماء پر اختلافات نہیں ہوتے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، لیکن بالآخر کوئی حدود و قیود رکھیں. غیبت کیوں عام کرتے ہیں، چوری کر لینا، حقوق غصب کرنا، تہمت بہتان، یہ سارا کیوں؟ کیونکہ نہ ہم نے اخلاق پڑھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں اخلاق کیا ہوتا ہے. ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، مطالعہ بس 2-4 سن لیے ہیں، 4 قوالی سے، 4 ذاکر سے، 4 مولوی سے، 4 علامہ گوگل سے، اور بیٹھ کے 4 اور سب سے زیادہ اپنے ذہن کا قیاس بنا کے اس کے بعد جب ہم لڑائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں. بار بار عرض کرتا ہوں کہ خدا کو جان دینی ہے، تھوڑا عرصہ رہ گیا، کتنی زندگی ہے، متوجہ ہو جائیں اس طرف، دورہ کریں خدا کے. پہلے معرف کا پڑھ لیں، اس کے بعد یہ عقائد کا ایک تو دورہ ہونا چاہیے، احکام کا. بہرحال تو اس بات کر رہا تھا کہ میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عصمت جو ہے لغت میں اس کا معنی بنتا ہے کسی چیز سے روک جانا، منع ہو جانا. یہ لغوی سا معنی ہے. اب میں باقاعدہ وہ عربی عبارت نہیں لے کر آ جاتا، باقی تھک جائیں گے دیکھنے کے لیے. موجم مقاصد اللغہ جو ہے اس میں بھی یہ معنی لکھا ہوا ہے. المفردات فی غریب القرآن جو ہے اس میں بھی یہ معنی لکھا ہوا ہے. کتاب العین قرآن ترین کتاب ہے. مادہ جو ہے اسامہ میں جا کر دیکھیں تو یہ منع کرنے، روک جانے کے یا منع ہو جانے کے معنی میں جو ہے یہ عصمت یعنی اسامہ یعنی روک جانا، منع ہو جانا، حدود کے اندر رہنا. ہاں اچھا، اس کی اصطلاحی معنی کیا جو ہم کہتے ہیں عصمت اور معصوم، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جو عدلیہ کی مشہور تعریف اور نظریہ ہے. عدلیہ سے مراد یعنی شیعہ 12 امامی اور اہل سنت پہ سے معتدلہ جو عقل گرا تھے. یہ کہتے ہیں جو مشہور ایک تعریف ہے، اور تعریفیں بھی ہیں، اس کو نقش بھی کیا میں نے. جو کلی سے مشہور تعریف جو ہے جو کہ شرح المقاصد میں جو ہے اور ارشاد الطالبین میں بھی جو ہے ذکر ہوئی ہے. شرح المقاصد اہل سنت اشاعرہ کی کتاب ہے، اور یہ جو
معذرت چاہتا ہوں، یہ جو ارشاد الطالبین ہے اس میں بھی تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ تو عدلیہ کیا کہتے ہیں؟ یہ عصمت یعنی خداوند عالم کی طرف سے ایک لطف ہے کہ اس لطف کے باوجود، یعنی خدا نے جو لطف یہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان میں طاعت، خداوند عالم کی اطاعت کو ترک کرنا اور معصیت کا ارتکاب یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنے کا اصلاً انگیزہ ہی پیدا نہیں ہوتا، باوجود یہ کہ ان گناہ کرنے کی یا اطاعت نہ کرنے کی قدرت ان میں ہوتی ہے، لیکن جو خداوند عالم کا لطف ہوتا ہے اس وجہ سے وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے اور خداوند عالم کی اطاعت کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ یہ ہو گئی عدلیہ کی، شیعہ اور معتزلہ کی تعریف۔ اشاعرہ جو ہیں توحید دار خالقیت، اس میں ان کا خاص ایک مبنی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس میں سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی خداوند عالم شخص معصوم یعنی نبی میں اصلا گناہ کا انگیزہ پیدا نہیں کرتا، یا گناہ جو ہے گناہ کا فعل خدا ایجاد نہیں کرتا کیونکہ وہ کسب کیا ہے نا عادی۔ تو کہتے ہیں پاس عصمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی خداوند عالم نبی یا پیغمبر جو کہ معصوم ہوتا ہے اس میں گناہ کو خلق نہیں کرتا، گناہ کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ دو مشہور تعریف ہوگی۔ اگر دیکھنا چاہیں تو شرح المواقف جو ہے اس میں یہ آپ کو تعریف مل جائے گی 8ویں جلد میں، صفحہ نمبر جو ہے 280 پر۔ اس کے بعد جو ہے سید شریف جرجانی جو ہیں، یہ بھی اشاعرہ میں سے ہیں، انہوں نے بہترین تعریف کی ہے۔ ان کی کتاب ہے التعریفات، بہت مشہور کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، کافی مہنگی ملتی ہے۔ واقعاً اس شخص نے کام کی ہے۔ بعض جو کلمات مترادف ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں کہ ان دونوں کے جو ہے معنی ایک ہوتے ہیں، انہوں نے دقیق معنی اور تعریف میں فرق بیان کیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ التعریفات اس کتاب کا نام ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ لکھتے ہیں جناب سید شریف جرجانی عصمت کی تعریف میں فرماتے ہیں، عصمت ایک ایسا ملکہ ہے، کہتے ہیں نا فلاں میں ملکہ پایا جاتا ہے، فلاں میں ملکہ نہیں پایا جاتا۔ عصمت ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان قدرت ہونے کے باوجود گناہ کی طرف نہیں جاتا اور اطاعت کو انجام دیتا ہے۔ اگر یہ تینوں تعریفوں کو سامنے عدلیہ کی، اشاعرہ کی اور یہ جو سید شریف جرجانی نے تعریف کی ہے، ان سب کو سامنے رکھا جائے تو سب سے بہترین تعریف جو ہے یہ سید جرجانی کی بن رہی ہے۔ جو مشہور عدلیہ نے ذکر کی ہے، اگرچہ آج کل شیعہ کی بھی تقریباً یہی تعریف ہے، میں متقدمین کی طرف سے لے کر آ رہا تھا، جو عدلیہ نے کہا ہے وہ سبب ہے، یعنی خداوند عالم جو لطف کرتا ہے نا، یعنی وہ لطف سبب ہے جو عصمت کو متحقق کرتا ہے، خود عصمت نہیں ہے۔ وہ جو لطف ہے وہ کیا ہے؟ سبب ہے، خود عصمت نہیں ہے، بلکہ اس لطف کی وجہ سے وہ لطف سبب بنتا ہے کہ یہ عصمت کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ پس حق یہ ہے کہ عصمت جو ہے وہ ایک ایسا راسخ قسم کا نفسانی ملکہ ہے جو انسان کے نفس میں راسخ اور محکم ہو جاتا ہے کہ بطور مطلق انسان کو گناہ اور معصیت سے روک لیتا ہے۔ پس اگر سادہ انداز میں کہنا چاہیں تو عصمت جو ہے وہ تقوی کی صنف میں سے ہے۔ جیسے تقوی ہوتا ہے، متقی انسان کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر سکتا ہے، اس میں لیکن اتنا وہ کام کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ گناہ کا ارتکاب تو دور کی بات، اس میں فکر بھی گناہ کی پیدا نہیں ہوتی، وہ کسی بھی صورت میں گناہ کے نزدیک جاتا ہی نہیں ہے۔ اور جتنا جب یہ عام انسانوں میں پایا جا سکتا ہے، لہذا ہم کہتے ہیں عصمت دو قسم کی، ایک عصمت منصوص من اللہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگرچہ اس میں بھی کسب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عصمت قصبی، انبیاء اور ائمہ کے علاوہ بعض ایسے اولیاء کرام ہیں جیسے اہل بیت میں سے، جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علمدار ہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام، اور باقی اس طرح کے جو ہیں یہ واقع نسبت قصبی کے جو ہے مرتبے پر فائز تھے۔ تو لہذا
ایسا ایسا انسان عصمت کے اس مرتبے پر فائز ہوتا جائے، یعنی تقوی کے مراحل طے کرتا جاتا ہے۔ عالی ترین جو تقوی کا مرتبہ ہے، جو کہ کیفیت نفسانی بن جاتی ہے کہ انسان گناہ تو دور کی بات گناہ کا فکر بھی نہیں کرتا، اس کو سمجھ لیں، اس کو عصمت کہا جا سکتا ہے، عصمت عمومی اور کسبی۔ جب انسان جو ہے اس مرتبہ پر پہنچ جائے کہ ہر قسم کے کبھی فعل سے، نہ فقط حرام سے بلکہ کبھی فعل سے بھی اپنے آپ کو دور کر لے، حتی مکروہ سے بھی دور کر لے، اور مستحبات اور واجبات کو انجام دینا شروع کر دے، اور اس کا فکر اور اندیشہ بھی گناہ کے بارے میں نہ سوچے، تو یہ سمجھ لیں اعلیٰ ترین جو تقوی کی مثال ہے، اس کو عصمت کہہ سکتے ہیں، عصمت عمومی، فعلاً عمومی بحث ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے اب جو نبی کی عصمت ہوتی ہے اس میں ان کا کسب بھی ہوتا ہے۔ خدا بند عالم جو ہے ان کو واقعا اتنا سادہ زبان بکرے علم اور حقائق سے آگاہ کرتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بجلی جو ہے اس کی ایک مثلا لائن جا رہی ہے، تار جس کو ہم کہتے ہیں، اور اوپر سے اس کی پلاسٹک وغیرہ نہیں ہے، اور اگر ہاتھ لگایا تو اب یہ ہمیں اس موت واقع ہو جائے گی، کرنٹ لگے گا، تو ہم دیکھتے ہوئے قدرت رکھتے ہوئے بھی جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، سوچتے بھی نہیں ہیں، بچوں کو بھی منع کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں یار اس کو کوئی اوپر کرو یا اس کے اوپر کوئی سلیکشن ٹیپ وغیرہ لگاؤ کہ بھولے سے بھی کوئی ہاتھ نہ لگا دے۔ یعنی جب اتنا ان کو گناہوں کے عواقب کا اتنا علم ہوتا ہے، حقائق یعنی یہ ان کو فعل کا علم ہوتا ہے کہ اس کے بعد میں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور اطاعت کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، تو لہذا وہ کبھی بھی برا فعل انجام نہیں دیتے، حتی فکر بھی نہیں کرتے، اور واجبات اور مستحبات کو انجام دیتے ہیں۔ یہ تقریباً سادہ سی تعریف ہے، میں فی الحال تخصص اور اس طرف نہیں گیا۔ آج میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے پیغمبر جو ہے وہ ابلاغ وحی میں اور وحی لینے میں بھی کیا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ کر خدا نے اگر جو زندگی اور صحت دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ صلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔